اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے لیے نکلے۔ راستے میں ان کے مال بردار جانور ان سے بچھڑ گئے۔ اب انہیں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ اسی دوران ان کا گزر ایک خیمہ نشین بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر خیمے کے کنارے بندھی ہوئی ایک لاغر بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا دودھ دو کر اسے پی لو۔ ان حضرات نے اسی طرح کیا۔ پھر انہوں نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا، اس بکری کے سوا تو کچھ نہیں۔ آپ میں سے کوئی اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ چنانچہ ان حضرات میں سے ایک کھڑے ہوئے اور بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار دی۔ بوڑھی عورت نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تینوں نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب وہ حضرات جانے لگے تو بوڑھی عورت سے فرمایا، ہم قریشی لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر صحیح سلامت واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے تو ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے تمام قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تیری ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر ڈالی جنہیں تو جانتی نہیں، اور یہ کہتی ہے کہ وہ قریش کے چند لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ وہاں پہنچے اور اونٹوں کی مینگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو پہچان لیا، لیکن وہ بوڑھی عورت آپ کو پہچان نہ سکی۔ آپ نے غلام کو بھیج کر اس خاتون کو بلوایا اور فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ وہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے لیے صدقہ کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خریدی گئیں اور ان کے ساتھ 1000 دینار بھی اس بوڑھی عورت کو دے دیے گئے۔ پھر اپنے غلام کے ہمراہ اسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے پوچھا، میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے کہا، 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، تمہیں امام حسن اور امام حسین نے کتنا مال عطا کیا؟ بوڑھی عورت نے کہا، 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار اور دینے کا حکم دیا اور اس سے فرمایا، اگر تم پہلے میرے پاس آ جاتی تو میں تمہیں اتنا مال دیتا کہ ان دونوں کے لیے اس قدر مال دینا مشکل ہو جاتا۔ المختصر، وہ بوڑھی عورت 4000 بکریاں
اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کے پاس واپس لوٹ گئی۔ سبحان اللہ، اہل بیت کی سخاوت کے کیا کہنے۔ دوستو، یہ تو سخیوں کا خاندان ہے اور اپنے در پر آنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے رہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں صدقہ دینے کے فضائل بیان کریں گے۔ صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور ہو، کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک مٹاتا اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، اگر کچھ نہ پاؤ تو اچھے کلمہ کے ذریعے بچو۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ عز و جل حلال مال ہی قبول فرماتا ہے، پس جو مسلمان بندہ حلال کمائی سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اپنے دائیں دستے قدرت سے پکڑتا ہے، پھر اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھو اور اس میں سے کچھ انہیں دے کر ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، پوشیدہ صدقہ اللہ عز و جل کے غضب کو بجھاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔